سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ حضرت خالد بن ولید مرتدین کے خلاف نہایت سخت گیر تھے، لیکن خالد بن ولید کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق نے ان قیدیوں پر سختی نہ کی جو میدان جنگ سے پابجولہ میدان مدینہ پہنچے تھے۔ عیینہ بن حسن مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور طلیحہ کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر چکا تھا۔ وہ کرہ بن حبیرہ کے ساتھ قید ہو کر مدینہ آیا، اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے لڑکے اسے کھجور کی شاخوں سے مارتے اور کہتے، اے اللہ کے دشمن، تو ہی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا تھا۔ عیینہ جواب دیتا، میں تو کبھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے سزا کی بجائے اس کی جان بخشی کر دی اور اسے کچھ نہ کہا۔ حضرت کرہ بن حبیرہ قبیلہ بنو عمر سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر بن عاص عمان سے مدینہ آتے ہوئے اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اس وقت بنو عمر ارتداد کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن عاص نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، کرہ بن حبیرہ نے علیحدگی میں ان سے مل کر کہا، عرب تمہیں تاوان دینے پر ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ اگر تم ان کے اموال انہی کے پاس رہنے دو اور ان پر زکوٰۃ عائد نہ کرو تو وہ تمہاری باتیں ماننے اور اطاعت قبول کرنے پر رضامند ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر وہ تمہارے خلاف ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے جواب دیا، اے کرہ بن حبیرہ، کیا تو کافر ہو گیا ہے اور ہمیں عربوں کا خوف دلاتا ہے؟ جب حضرت کرہ بن حبیرہ اسیر ہو کر مدینہ آئے اور اسے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اس نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو مسلمان ہوں اور میرے ایمان پر حضرت عمر بن عاص گواہ ہیں۔ وہ مدینہ آتے ہوئے ہمارے قبیلے میں سے گزرے تھے، میں نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا تھا اور بڑی خاطر تواضع کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن عاص کو بلوایا اور ان سے حضرت کرہ بن حبیرہ کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ حضرت عمر بن عاص نے سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ جب وہ زکوٰۃ کی بات پر پہنچے تو حضرت کرہ بن حبیرہ کہنے لگا، عمر اس بات کو جانے دو۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، کیوں؟ واللہ میں تو سارا حال بیان کروں گا۔ جب حضرت عمر بن عاص اپنی بات ختم کر چکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسکراتے ہوئے کرہ کی جان بخشی کر دی۔ عفو و درگزر کی یہ پالیسی حضرت ابوبکر صدیق کی جانب سے کسی کمزوری کی آئینہ دار نہ تھی، بلکہ اس سے صرف وہ جوش و خروش اس انداز سے سرد کرنا مقصود تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو اور لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ سلامتی، درگزر اور عفو کا مذہب ہے۔ لیکن جہاں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تک پہنچتا تھا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی قسم کی نرمی ہرگز گوارا نہ کر سکتے تھے۔ اس دعوے کی تائید میں صرف چند مثالیں ہی کافی ہوں گی۔ بنی کلب کے مشہور قبیلے کے ایک شخص علقمہ بن سلاسہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں مرتد ہو کر شام چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ اپنے قبیلے میں واپس آیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خبر پا کر حضرت کعکہ بن عمر کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن مقابلے کی نوبت سے بیشتر ہی علقمہ بھاگ اٹھا۔ اس کی بیوی، بیٹیاں اور دوسرے ساتھی اسلام لے آئے اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں علقمہ بھی تائب ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور جان بخشی کر دی، کیونکہ نہ اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور نہ کسی مسلمان کو قتل ہی کیا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فجاح ایاس بن عبدیہ لیل کی معذرت قبول نہ فرمائی اور نہ اس کی جان بخشی ہی کی۔ یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا تھا اور اس نے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ ہتھیار دیجیے، آپ جس مرتد قبیلے سے چاہیں گے میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اسے ہتھیار دے کر ایک قبیلے سے لڑنے کا حکم فرمایا، لیکن فجاح نے وہ ہتھیار قبیلہ سلیم، عامر اور حوازن کے مسلمانوں اور مرتدین دونوں کے خلاف استعمال کیے اور کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے طریفہ بن حاجز کو ایک دستے کے ہمراہ فجاح کی جانب بھیجا۔ لڑائی میں فجاح گرفتار ہوا اور طریفہ اسے اپنے ہمراہ مدینہ لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فجاح مسلمانوں کو قتل نہ کرتا تو اسے اتنی ہولناک سزا نہ دی جاتی، جس پر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کو تأسف بھی ہوا۔ اسی طرح اس سلسلے میں ابو شجرہ بن عبد العزیٰ کا واقعہ بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
کیونکہ یہ واقعہ عینہ، قرہ اور علقمہ کے واقعات سے بڑی حد تک مشابہت و مماثلت رکھتا ہے۔ ابو شجرہ مشہور شاعرہ خنسہ کا بیٹا تھا جس نے اپنے بھائی کی یاد میں بڑے دلدوز مصیحے کہے ہیں۔ ابو شجرہ بھی اپنی والدہ کی طرح شاعر تھا، مرتدین سے مل گیا اور ایسے شعر کہنے لگا جن میں اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا اور ان سے لڑنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ چند دیگر اشعار کے علاوہ اس کے ایک شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: میں نے اپنا نیزہ خالد کے خون سے سیراب کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی میں اسی طرح کرتا رہوں گا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کے خلاف اس کی تحریر مؤثر ثابت نہیں ہوئی اور لوگ برابر اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی بھی جان بخشی کر دی اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایک دفعہ شجرہ ان کے پاس آیا۔ وہ اس وقت زکوٰۃ کا مال غربا میں تقسیم کر رہے تھے۔ ابو شجرہ نے کہا: امیر المومنین، مجھے بھی کچھ دیجیے کیونکہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تو کون ہے؟ جب انہیں علم ہوا کہ وہ ابو شجرہ، اے اللہ کے دشمن، تو وہی تو نہیں جس نے کہا تھا فرویت رمحی من کتیبت خالدہ وانی لارجو بادھا ان امر۔ اس کے بعد انہوں نے اسے درے مارنے کا حکم دیا مگر وہ دوڑ کر اونٹنی پر سوار ہوا اور اپنی قوم بنو سلیم کی طرف بھاگ گیا۔ جب یہ خبریں مشہور ہوئیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بالعموم ایسے لوگوں کے متعلق عفو و درگزر سے کام لے رہے ہیں جو مرتاد ہونے کے بعد اسلام لے آتے ہیں، تو ان قبائل کا جوش و خروش سرد پڑ گیا جنہوں نے طلحہ کی مدد کی تھی، اور وہ رفتہ رفتہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن غطفان، طے، سلیم اور حوازن کے بعد لوگ جنہوں نے بزاخہ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، بھاگ کر زمل سلمہ بنت مالک کے پاس پہنچے اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے جانیں قربان کر دیں گے لیکن پیچھے نہ ہٹیں گے۔ بلا شبہ بگوڑے اتنے آتشے زیر پا تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کا جوش و خروش نہ تو ان کی عبرتناک شکست ختم کر سکی اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کا عفو و درگزر ان پر کچھ اثر کر سکا، اور وہ ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ اگر مسلمانوں سے ان کی اس نفرت اور ان کے خلاف سخت غیظ و غضب کا جذبہ ان کے دلوں میں معزن ہوتا تو طلحہ کی ذات کے بزدلانہ فرار اور اس کے کذب و فریب کا حال ظاہر ہو جانے کے بعد وہ ضرور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لیتے۔ زمل بھی مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھی تھی اور اس کے دل پر ایک ایسا چرکا لگا ہوا تھا جو ایک طویل عرصہ زمانہ کے باوجود منتمل نہ ہو سکا تھا۔ اس لیے فطری بات تھی کہ بزاخہ کا شکست خوردہ لشکر زمل کے پاس جمع ہوتا اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کی ہر ممکن تدابیر اختیار کرتا۔ یہ لوگ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی کاٹ سے خائف تو تھے مگر ان کے دلوں سے موت کا خوف شدید انتقام کی وجہ سے دور ہو چکا تھا، اس لیے یہ سب زمل کے گرد جمع ہو گئے۔ زمل کرفہ کی بیٹی تھی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت زید بن حارثہ بنی فرازہ کی جانب گئے تو وادی القرہ میں ان کا مقابلہ بنی فرازہ کے چند لوگوں سے ہوا۔ انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو تو قتل کر دیا اور خود انہیں گہرا گھاؤ لگا کر چھوڑ دیا۔ وہ اسی زخمی حالت میں مدینہ پہنچے۔ ان کے زخم مندمل ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ ان کو دوبارہ بنی فرازہ کی جانب روانہ کر دیا۔ اس مرتبہ زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو کامیابی ہوئی۔ بنی فرازہ کے اکثر آدمی قتل یا گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں کرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی، کیونکہ اسی نے اپنی قوم کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے اسے اس جرم کی پاداش میں تحقیق کر دیا گیا اور اس کی بیٹی زمل کو لونڈی بنا لیا گیا۔ یہ لونڈی حضرت عائشہ صدیقہ کے حصے میں آئی لیکن انہوں نے اسے ہر وقت مغموم دیکھ کر آزاد کر دیا۔ کچھ عرصے تک تو یہ حضرت عائشہ ہی کے پاس رہی، پھر اپنے قبیلے میں واپس چلی آئی۔ والدہ کے قتل نے اس کے دل میں انتقام کا الاؤ دہکا دیا تھا، چنانچہ وہ اس انتظار میں رہی کہ موقع ملنے پر مسلمانوں سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لے گی۔ فتنہ ارتداد نے اس کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا اور وہ بزاخہ کے شکست خوردہ لشکر کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی والدہ کرفہ اپنی قوم میں بڑی عزت اور شان کی مالک تھی۔ وہ عینیہ بن حسن کی چچی اور مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی۔ اس کے بیٹوں کا شمار بھی بنی فرازہ کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس ایک جنگی اونٹ تھا جس پر سوار ہو کر وہ دوسرے قبائل سے لڑنے کے لیے اپنی قوم کے آگے چلا کرتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ اونٹ زمل کے حصے میں آیا۔ عزت و وقار میں زمل بھی اپنی والدہ کی ہم پلہ تھی اور اس کا مرتبہ بھی اپنی قوم میں وہی تھا جو اس کی ماں کو حاصل تھا۔
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے شکست کھانے والے مفرور ام زمل کے گرد جمع ہوئے تو اس نے ان کی ہمت بندھا کر انہیں ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج سے سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اور بھی لوگ اس کے گرد جمع ہوتے گئے اور اس کی قوت و طاقت میں کافی اضافہ ہوتا گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو اس بات کا پتہ چلا تو بذاخہ سے اس لشکر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں فوجیں مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں آمنے سامنے ہوئیں اور زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ ام زمل اونٹ پر سوار اشتعال انگیز اور جوشیلی تقریروں سے برابر اپنی فوج کو جوش دلا رہی تھی اور ان کو ایک ماہر جرنیل کی طرح لڑا رہی تھی۔ مرتدین بھی بڑی بہادری سے جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ ام زمل کے اونٹ کے گرد 100 اونٹ سوار تھے جن پر بہت بہادر اور ماہر جنگجو سوار تھے اور وہ بڑی چابک دستی اور جانثاری سے ام زمل کی حفاظت کر رہے تھے۔ مسلمان شہ سواروں نے ام زمل تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کے محافظوں نے ہر بار انہیں پیچھے دھکیل دیا، مگر بالآخر پورے 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد مسلمان ام زمل کے اونٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں پہنچتے انہوں نے ام زمل کے اونٹوں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور ام زمل کو نیچے گرا کر قتل کر ڈالا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اس کے اونٹ کو گرتے اور ام زمل کو قتل ہوتے دیکھا تو ان کی ہمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بدحواسی کے عالم میں سر پٹ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس طرح یہ فتنے کے شعلے بھی سرد ہو گئے اور جزیرہ نما عرب کے شمال مشرقی حصے میں ارتداد کا خاتمہ مکمل طور پر ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس جرأت سے شمال مشرقی عرب کی بغاوتوں کو کچل ڈالا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ باقی حصے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اسلامی حکومت کی مخالفت سے باز آ جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھیجے ہوئے لشکر انتہائی مشکل حالات میں بھی دارالخلافہ سے سینکڑوں میل دور جانے اور دشمن کو زیر کرنے میں تحمل نہیں کرتے۔ انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح یابی اور طلیحہ کے انجام کی خبریں بھی پہنچ چکی تھیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں ان کا خیال تھا کہ اگر قریش میں سے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر کے شہرت حاصل کر سکتا ہے تو دوسرے قبائل کے لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے، لیکن ان قبائل اور مدعیان نبوت نے یہ حقیقت فراموش کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اولی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانا تھا، اپنے لیے اقتدار حاصل کرنا اور کسی صلے یا انعام کا مطالبہ نہیں تھا۔ توحید کی تبلیغ کے نتیجے میں 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی، اور وہاں بھی مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور بار بار مدینہ پر فوج کشی کی۔ انتہائی جدوجہد کے بعد آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور عرب کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے لگے، لیکن مدعیان نبوت کی نظروں سے یہ تمام حقائق اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر محمد اپنی قوم کی سخت مخالفت کے باوجود کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے، جبکہ ان کی قوم پوری طرح ان کے ساتھ ہے۔ مگر انہیں یہ یاد نہ رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے تھے اور ان مدعیان نبوت کا سارا کاروبار ہی کذب و افطرا اور دغا و فریب کی بنیادوں پر قائم تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس حالت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ شمالی حصے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جنوبی حصے پر توجہ مبذول کی، جہاں کے لوگ ابھی تک ارتداد پر قائم تھے اور کسی طرح بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان لوگوں سے نپٹنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بذاخہ سے بطحہ اور وہاں سے یمامہ کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی تلوار کا رخ اب 2 اور تیزابوں کی جانب ہو رہا تھا۔ عرب کے جنوبی حصے میں بنو تمیم کے قبائل بنی عامر کے قریب ہی آباد تھے۔ یہ قبائل مدینہ سے جانب مشرق خلیج فارس تک پھیلے ہوئے تھے اور شمال مشرق میں ان کی حدود دریائے فرات کے دہانے تک تھیں۔ بنو تمیم کو عہد جہالت اور زمانہ اسلام دونوں میں قبائل عرب کے درمیان ایک خاص مقام حاصل تھا۔ یہاں کے لوگ شجاعت اور سخاوت میں مشہور تھے اور شاعری اور فصاحت و بلاغت میں بھی یہ دوسرے قبائل سے برتر تھے۔
چنانچہ اب تک کی تاریخ اور کتابوں میں اس قبیلے کی شاخوں بنی حنظلہ، دارم، بنی مالک اور بنی یربوک کے کارناموں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ چونکہ یہ قبائل دریائے فرات اور خلیج فارس تک آباد تھے، اس لیے ایرانیوں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر مشرک تھے، تاہم ان میں سے بہت سے عیسائی بھی ہو گئے تھے، اور دوسرے قبائل کی طرح یہ بھی مسلمانوں کی بالادستی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصدوں کو ان قبائل سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو سب سے پہلے بنو تمیم نے جزیہ دینے سے انکار کیا، اور بنو العنبر تو تلواریں اور نیزے لے کر ان کا استقبال کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینہ بن حسن کو ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے ان قبائل کو طاقت سے مطیع کیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے آئے۔ اس پر ان کا ایک وفد مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے بآواز بلند اپنی شرافت و نجابت، عزت اور حسب و نسب کا واسطہ دے کر اور جنگ حنین کا ذکر کر کے اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر باہر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فخر و مباحات میں مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خطیب ان کے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ، مسلمانوں کا شاعر ان کے شاعر سے زیادہ سحر بیان، اور مسلمانوں کی گفتگو ان کی گفتگو سے زیادہ شیریں و جاذب ہے، تو یہ لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدی رہا کر دیے اور یہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر خوشی خوشی واپس اپنے قبیلے کو لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی تمیم کی مختلف شاخوں کے لیے مختلف امیر مقرر کیے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا جو بنی یربوک کا سردار تھا۔ جب این مال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وصال سنی تو ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ بھیجی جائے یا پھر خاموشی اختیار کی جائے۔ اس اختلاف نے یہاں تک شدت اختیار کر لی کہ آپس ہی میں ان کی لڑائی ہونے لگی۔ ایک فریق مدینہ کا تسلط قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن دوسرے فریق کو اس سے انکار تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ بھیجنے پر آمادہ نہ تھا۔ مالک بن نویرہ اس آخری فریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی این مال میں اختلاف جاری ہی تھا کہ سجا بنت حارث عراق کے علاقے الجزیرہ سے اپنے قبیلے تغلب کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ تغلب کے علاوہ اس کے ساتھ ربیہ، نمر، ایاد اور شیبان کے قبائل کے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر بھی تھا۔ سجا اصل میں بنی تمیم کی شاخ بنو یربوس سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی ننیال عراق کے قبیلہ تغلب میں تھی۔ اس کی شادی بھی بنو تغلب ہی میں ہوئی تھی اور وہ وہیں رہتی تھی۔ وہ بڑی شاطر اور موقع پرست عورت تھی اور اسے کہانت کا دعویٰ بھی تھا۔ لوگوں کی قیادت اور رہبری کا فن بھی اسے خوب آتا تھا۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وصال ملی تو اس نے نواحی قبائل کا دورہ کیا اور انہیں مدینہ پر حلہ بولنے کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے، اور اپنے خیال میں وہ درست ہی معلوم ہوتے ہیں، کہ سجا کسی ذاتی لالچ اور کہانت کا کاروبار وسیع کرنے کے لیے شمالی عراق سے سرزمین عرب میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل میں وہ عراق کے ایرانی عمال کی چال پر یہاں آئی تھی تاکہ فتنہ و فساد پھیلا سکیں، اور اس شورش سے فائدہ اٹھا کر اہل ایران اپنے زوال پذیر اقتدار کو سنبھالا دے سکیں، جو یمن میں دربار ایران کے مقرر کردہ ایک عامل بدہان کے اسلام لانے کے بعد سے گرنا شروع ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کے یمن پر قبضے سے ان کی حدود ایران تک جا پہنچی تھی۔ یہ مورخین اپنی تائید میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ سجا واحد عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس جیسی ہوشیار و چلاک عورتیں ہی اکثر اوقات جاسوسی اور لوگوں کو ورگلانے اور پھسلانے کے کام پر معمور کی جاتی ہیں، کیونکہ ایسی ہوشیار اور چال باز عورتیں دوسروں کو اپنی شیریں بیانی اور دام حسن میں آسانی سے پھانس لیتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ عرب میں اس وقت تک ٹھہری رہی جب تک اس کی کوششوں سے فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ پوری طرح سے نہ بھڑک اٹھی۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ عراق واپس چلی آئی اور بقیہ عمر نہایت سکون و اطمینان سے بسر کی، اور ایرانی حکومت کی سرشت و فطرت کو دیکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے اسے بلاد عرب میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے میں اعلی کار بنایا ہو، اور سوچا ہو کہ بجائے اس کے کہ عرب پر چڑھائی کرنے کے لیے ایرانی لشکر روانہ ہو، اس ہوشیار و خوبرو عورت کے ذریعے سے خود عربوں کو آپس میں لڑا کر ان کی طاقت ختم کر دی جائے، تاکہ کسی محنت و مشقت کے بغیر جزیرہ نما عرب پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا جائے۔ سجا ان عوامل سے متاثر ہو کر جزیرہ عرب میں داخل ہوئی اور فطری طور پر سب سے پہلے اپنی قوم بنو تمیم میں پہنچی۔
بنی تمیم کا اس وقت جو حال تھا اس کا ذکر آپ کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ان کا یہ گروہ زکوٰۃ ادا کرنے اور خلیفۃ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے پر آمادہ تھا، لیکن دوسرا فریق اس کی سخت مخالفت کر رہا تھا، جبکہ ایک تیسرا فریق بھی تھا جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ بنو تمیم نے آپس ہی میں لڑنا اور خون خرابہ شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ان قبائل نے سجا کے آنے کی خبر سنی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سجا مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق کی فوجوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پھر تو اس اختلاف نے زیادہ زور پکڑ لیا۔ سجا اس ارادے سے بڑی چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اچانک بنو تمیم میں پہنچ کر اپنی نبوت کا اعلان کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گی تو سارا قبیلہ پوری طرح اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور اینہ کی طرح بنو تمیم بھی اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بنو یربوک کی نبیہ قریش کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور سجاد زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ بنو تمیم کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف کوچ کرے گی اور حضرت ابوبکر صدیق کے لشکر سے مقابلے کے بعد فتح یاب ہو کر سجا اپنے لشکر کے ہمراہ بنو یربوک کی حدود میں پہنچ کر ٹھہر گئی اور سردار قبیلہ بنو نویرہ کو بلا کر مصالحت اور مدینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے ہمراہ چلنے کی دعوت دی۔ مالک نے صلح کی دعوت تو قبول کر لی، لیکن اسے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے بعد رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق کی فوجوں کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے قبیلے کے مخالفین سے نمٹ لیا جائے۔ سجا کو بھی یہ بات پسند آئی اور اس نے کہا جو تمہاری مرضی، میں تو بنو یربوک کی ایک عورت ہوں، جیسا تم کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ سجا اپنے ارادے سے کیسے باز آ گئی اور مالک کی رائے کو بلا پس و پیش کیوں قبول کر لیا؟ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو سجا کی رائے کی اس فوری تبدیلی کے راز کو افشا کر سکے۔ اب تاریخ اس راز پر پردہ ڈالے ہوئے ہے کہ سجا نے بلا چون و چرا مالک کی تجویز کیوں قبول کر لی۔ البتہ بعض روایات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مالک اپنے قبیلے کا نہایت معزز اور صاحب اثر شخص تھا، اعلیٰ درجے کا شہسوار اور بلند پایا شاعر تھا۔ جس کی زلفیں دراز اور خوبصورت تھیں، وہ نہایت شیریں بیان، نہایت ہنسمکھ اور آداب مجالس سے پوری طرح آگاہ تھا۔ جو بھی اس سے ہم کلام ہو جاتا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اس کا بھائی مطمم بن نویرہ اگرچہ شعر گوئی میں اس کے ہم پلہ تھا، لیکن صورت کے لحاظ سے دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ مالک انتہائی خوش شکل اور وجیح، جبکہ مطمم بن نویرہ انتہائی بدصورت اور کانا تھا۔ ایک مرتبہ عرب کے ایک قبیلے نے چھاپا مار کر مطمم بن نویرہ کو گرفتار کر لیا اور اپنے قبیلے میں لے جا کر رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب مالک کو یہ خبر ملی تو وہ اونٹنی پر سوار ہو کر اس قبیلے میں جا پہنچا اور لوگوں میں گھل مل کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے اس خوبی سے ان کو اپنی گفتگو اور چرب زبانی سے قابو کیا کہ انہوں نے مطمم کو بغیر فدیہ رہا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بنو تغلب نے بھی مطمم کو قید کر لیا تھا۔ مالک اس کا فدیہ ادا کرنے وہاں پہنچا۔ وہ لوگ اس کے حسن و جمال سے بہت حیران ہوئے۔ وہاں بھی مالک اپنی خوش گفتاری اور شیریں بیانی سے ان کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے مطمم کا فدیہ لینے سے انکار کر دیا اور اسے فوراً چھوڑ دیا، چنانچہ وہ رہا ہو کر اپنے قبیلے میں آ گیا۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ سجا بھی مالک کی خوش گفتاری اور مردانہ وجاہت سے متاثر ہو کر اس کی شخصیت کے سحر میں گم ہو گئی ہو اور اس کے کہنے سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ سجا نے مالک کے علاوہ بنو تمیم کے دوسرے سرداروں کو بھی مصالحت کی دعوت دی، لیکن وکیع کے سوا کسی نے اس کی یہ دعوت قبول نہ کی۔ اس پر سجا نے مالک، وکیع اور اپنے لشکر کے ہمراہ دوسرے سرداروں پر دھاوا بول دیا اور زبردست جنگ ہوئی، جس میں فریقین کے بے شمار آدمی قتل ہوئے اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مالک اور وکیع نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس عورت کی اتباع کر کے سخت غلطی کی۔ اس پر انہوں نے اظہار ندامت کرتے ہوئے دوسرے سرداروں سے صلح کر لی اور ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیے۔ اس طرح قبیلہ بنو تمیم میں امن قائم ہو گیا۔ اب یہاں سجا کے حسن کا سحر اور جادو بیانی ناکام ہو چکی تھی، لہذا اس نے بنو تمیم سے رخت سفر باندھا اور مدینہ کی جانب کوچ شروع کر دیا۔ بناج کی بستی پہنچ کر اوس بن خزیمہ سے اس کی سخت جھڑپ ہوئی، جس میں سجا نے شکست کھائی اور اوس بن خزیمہ نے اس شرط پر اسے واپس جانے دیا کہ وہ اس بات کا پختہ اقرار کرے کہ آئندہ کبھی مدینہ کی جانب پیش قدمی نہ کرے گی۔
اس واقعے کے بعد اہل جزیرہ کی فوج کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے سجا سے کہا، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں؟ مالک اور وکیل نے اپنی قوم سے صلح کر لی ہے، نہ وہ ہمیں مدد دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس بات پر رضامند ہیں کہ ہم ان کی سرزمین سے گزر سکیں۔ ان لوگوں سے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور مدینہ جانے کے لیے ہماری راہ مسدود ہو گئی ہے، اب بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجاہ نے جواب دیا، اگر مدینہ جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، اب تم یمامہ کا رخ کر لو۔ انہوں نے کہا، اہل یمامہ شان و شوکت اور دوسرے وسائل میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں اور مسلمہ کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہاں ہماری کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب اس لشکر کے سرداروں نے سجا سے آئندہ اقدام کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، یمامہ چلو، کبوتر کی طرح تیزی سے ان پر جھپٹو، وہاں ایک زبردست جنگ پیش آئے گی جس کے بعد پھر کبھی تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے گی۔ یہ مسجع و مکفا عبارت سننے کے بعد جسے اس کے لشکر والے وہی خیال کرتے تھے، انہیں اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے کس مقصد کے لیے یمامہ کا قصد کیا تھا، جبکہ خود اسے اپنی قوم بنو تمیم میں رسوائی و ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد مدینہ کی جانب کوچ کرتے ہوئے اوس بن خزیمہ کے ہاتھوں بری طرح شکست اٹھانا پڑی تھی۔ کیا اس کے لشکر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ان ناکامیوں کو دیکھنے کے بعد اسے یمامہ نہ جانے کا مشورہ دیتا؟ یا یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی خرافات پر لوگوں کو اس درجہ یقین تھا کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کی باتوں کو وہی خیال کرتے اور نہایت فرما برداری سے اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے تھے؟ یا وہ اس کے مسحور کن حسن کے اسیر تھے جس کی چکا چوند نے ان کی بینائی چھین لی تھی؟ دراصل سجا کا سارا قصہ ہی نہایت عجیب واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ یمامہ پہنچی تو مسلمہ کو سخت فکر لاحق ہوئی۔ اس نے سوچا اگر وہ سجا کی فوجوں سے جنگ میں مشغول ہو گیا تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اسلامی لشکر اس پر چڑھائی کر دے گا اور ارد گرد کے قبائل بھی اس کی اطاعت کا انکار کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سجا سے مصالحت کرنے کا منصوبہ بنایا اور پہلے اسے تحفے تحائف بھیجے، پھر اسے کہلا بھیجا کہ وہ خود اس سے بنفس نفیس ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سجا اپنے لشکر کے ساتھ پانی کے ایک چشمے پر مقیم تھی۔ اس نے مسلمہ کو حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ مسلمہ بنی حنیفہ کے 40 آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ کیمپ میں پہنچ کر اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عرب کی آدھی زمین کے مالک قریش ہیں اور آدھی زمین کی مالک تم ہو۔ اس کے بعد مسلمہ نے سجا کو کچھ اس طرح سے باتیں کیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ سجا نے بھی جواب میں اس سے اسی قسم کی باتیں کیں۔ یہ ملاقات خاصی دیر تک جاری رہی۔ مسلمہ نے اپنی خوش کلامی اور چال بازی سے سجا کا دل موہ لیا اور سجا کو اقرار کرتے ہی بن پڑی کہ مسلمہ اس سے برتر ہے۔ سجا کو پوری طرح اپنے قبضے میں لینے اور ہم نوا بنانے کے بعد مسلمہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی نبوتوں کو یکجا کر لیں اور باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ سجا نے جو پہلے ہی اس کی خوش کلامی اور محبت آمیز باتوں سے مسحور ہو چکی تھی، نہایت خوشی سے یہ ایک مشورہ قبول کر لیا اور مسلمہ کے ساتھ اس کے کیمپ میں چلی گئی۔ مسلمہ نے خود ہی نکاح پڑھا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ 3 روز سجا نے مسلمہ کے پاس ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے بعد گزارے اور دوسری جانب دونوں کے پیروکار سمجھ رہے تھے کہ ان کے نبی اور نبیہ مذاکرات اور مناظرے میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے اپنے نبی کے جیتنے کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے اور ادھر دونوں کی ذات ایک دوسرے کے حسن میں کھو گئے تھے۔ 3 دن بعد سجا اپنے لشکر میں واپس آئی اور ساتھیوں سے ذکر کیا کہ اس نے مسلمہ کو حق پر پایا ہے، اس لیے اس سے شادی کر لی ہے۔ اس کے لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے کچھ مہر بھی مقرر کیا؟ اس نے کہا، حق مہر تو مقرر نہیں کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیے اور مہر مقرر کر کے واپس آئیے، کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مہر کے بغیر شادی کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ مسلمہ کے پاس واپس گئی اور اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ مسلمہ پہلے تو اس کے آنے سے خائف ہو گیا اور اس نے قلعے کے اوپر سے ہی اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ جب اسے علم ہوا کہ وہ بیوقوف عورت کس مقصد کے لیے آئی ہے تو اس نے کہا کہ اس کی خاطر عشاء اور فجر کی نمازوں میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ مہر کے بارے میں یہ تصفیہ ہوا کہ مسلمہ یمامہ کی زمینوں کی نصف آمدنی سجا کو بھیجا کرے گا۔ سجا نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ سال کی نصف آمدنی میں سے اس کا حصہ پہلے ہی ادا کر دے۔ اس پر مسلمہ نے نصف سال کی آمدنی کا حصہ اسے دے دیا، جسے لے کر وہ جزیرہ واپس چلی گئی۔ بقیہ نصف سال کی آمدنی کے حصول کے لیے اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بنی حنیفہ میں ہی چھوڑ دیا۔
وہ ابھی وہیں مقیم تھی کہ اسلامی لشکر آ پہنچا اور مسلمہ سے جنگ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ سجا بدستور بنو تغلب ہی میں مقیم رہی، یہاں تک کہ امیر معاویہ نے عام المجاع قحط والے سال اسے اس کی قوم کے ساتھ بنو تمیم بھیج دیا، جہاں وفات تک مسلمان ہونے کی حالت میں مقیم رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سجا شادی کرنے کے بعد اپنا تن من تو پہلے ہی ہار چکی تھی، مزید اسے یہ نقصان پہنچا کہ اس کے پیروکار جو مسلمہ کو جھوٹا نبی سمجھتے تھے، ان کا ایمان سجا پر بھی متزلزل ہو گیا۔ تاہم یہ روایت ملتی ہے کہ سجا نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی موت نہایت گمنامی کے عالم میں ہوئی۔ سجا کا یہ قصہ بہت ہی عجیب قصہ ہے۔ وہ جزیرے سے حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے کو روانہ ہوتی ہے، لیکن مالک بن نویرہ سے بات چیت کرنے کے بعد اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ مدینہ پر حلہ بولنے کی بجائے یمامہ کا رخ کرتی ہے۔ وہاں مسلمہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنے قبیلے میں لوٹ آتی ہے اور بقیہ ساری عمر اس طرح بسر کرتی ہے جیسے کبھی وہ اپنے قبیلے سے باہر نکلی ہی نہ تھی اور پہلے شوہر کے سوا کسی سے شادی ہی نہیں کی تھی۔ اسی طرح مسلمہ کا معاملہ بھی سجا کے معاملے سے کسی طرح کم تر نہیں۔ اگر سجا سے اس کی شادی کا قصہ درست ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمہ اول درجے کا سیاستدان اور لوگوں کے دلی جذبات بھانپ لینے والا شخص تھا۔ اس نے اس طرح سجا سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھیجی ہوئی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سجا کو میٹھی میٹھی اور چکنی چپٹی باتوں سے رام کر لیا اور چال بازی سے کام لے کر اسے اس کے قبیلے میں واپس بھیج دیا۔ مالک بن نویرہ اور مسلمہ کے ساتھ سجا کے جس قسم کے تعلقات رہے، ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سجا ایک ہوشیار کاہنہ، مسجع و مخفی باتیں بنانے میں ماہر، بہت نرم طبیعت اور نسوانی خصوصیات کی پوری طرح حامل تھی۔ ادھر مسلمہ بھی ایک ہوشیار سیاستدان اور نفسیات دان تھا۔ وہ خوبصورت تو نہ تھا، لیکن وہ میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کے دل موہ لیتا تھا۔ عورتوں سے اسے خاص رغبت نہیں تھی اور عورت کا حسن و جمال اس پر بالکل اثر نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی شریعت میں ایک بات یہ بھی رکھ لی تھی کہ جس شخص کے بیٹا پیدا ہو اس وقت تک اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا ناجائز ہے جب تک اس کا بیٹا زندہ رہے۔ اگر بیٹا مر جائے تو دوسرے بیٹے کے حصول کے لیے بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن جس کا بیٹا موجود ہو اس کے لیے بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ جس زمانے میں مسلمہ اور سجا کے درمیان یہ واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے، حضرت خالد بن ولید بزاخہ میں مرتدین کو شکست دے کر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ زمن سے جنگ اور اس کے قتل کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ بطور میں مالک بن نویرہ تک یہ تمام خبریں پہنچ چکی تھیں، جنہیں سن کر اس کا دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس نے زکوٰۃ روک رکھی تھی اور سجا سے مل کر بنو تمیم کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے باعث حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظروں میں مجرم قرار پا چکا تھا۔ اس کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ سجا کے لشکر کی مدد کے باوجود حریف قبائل کے ہاتھوں سے شکست ہو چکی تھی۔ وکیع جو اس کا دست راست شمار ہوتا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں سے مل گیا تھا اور اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی۔ ان حالات کی موجودگی میں مالک سخت پریشان تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ آیا مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور پہلے کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ دینے کا اقرار کر لے، یا اپنے ارادے پر قائم رہ کر انتظار کرے کہ آئندہ واقعات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیش قدمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسد، غطفان اور اس علاقے میں رہنے والے دیگر قبائل کی سرکوبی سے فارغ ہو چکے تھے اور ان تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ کی حکومت کی اطاعت کا اقرار کر لیا تھا۔ چونکہ اب ان قبائل کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے بطاح جا کر مالک بن نویرہ اور دوسرے قبائل سے جو ابھی تک متذبذب تھے لڑنے کا ارادہ کیا۔ جب انصار کو آپ کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے کچھ تردد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خلیفۃ المسلمین نے ہمیں بنو تمیم کی طرف جانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ ہم جب طلیحہ کی سرکوبی سے فارغ ہو جائیں اور اس علاقے کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیں تو دوسرا حکم آنے تک یہی مقیم رہیں۔ لہٰذا ہمیں خلیفہ کے دوسرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے اور اس مقام پر ٹھہرے رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم نے حضرت ابوبکر صدیق سے خواہ کچھ ہی عہد لیا ہو، لیکن مجھے انہوں نے پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں تمہارا امیر ہوں اور تمام خبریں مجھ تک پہنچتی ہیں۔
اگر دربار خلافت سے کوئی حکم میرے پاس نہ بھی پہنچے لیکن میں دیکھوں کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد مواقع موجود ہیں تو میں ان سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس طرح اگر میں دیکھوں کہ ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو خواہ ان سے نپٹنے کے لیے خلیفہ کی کوئی ہدایت میرے پاس نہ بھی ہو، پھر بھی میں جو قدم مناسب سمجھوں گا اٹھاؤں گا۔ مالک بن نویرہ کی شرارتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے میں اس کے مقابلے کو ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں ساتھ جانے پر اصرار نہیں کرتا، اگر تم جانا نہیں چاہتے تو نہ جاؤ، میں مہاجرین اور تابعین کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے انصار کو بزاخہ ہی میں چھوڑا اور خود بطح کی جانب روانہ ہو گئے۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔